خان جب اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں نا تو حضرت ذوالجلال جو گھوڑے کا نام تھا بڑا برکت والا گھوڑا تھا، وہ گھوڑا اپنے سر کے اشارے سے حضرت امام کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام جب اس کے سر کے اشارے کو دیکھتے ہیں تو حضرت امام نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے دونوں قدموں کو پکڑ کر کے 9 سال کی حضرت سیدہ سکینہ چمٹی ہوئی ہے اور پکڑ کر کے کہہ رہی ہے اوے گھوڑے میرے بابا کو ایسی جگہ پر لے کر کے نہ جا جہاں میرا بھائی قاسم گیا ہے تو واپس نہ آیا ہے، او گھوڑے میرے بابا کو ایسی جگہ پر لے کر کے نہ جا جہاں میرا علی اکبر گیا ہے واپس نہ آیا ہے، ایسی جگہ پر میرے بابا کو لے کر کے نہ جا جہاں 6 ماہ کا علی اصغر گیا ہے واپس نہ آیا ہے، گھوڑے مجھ پر رحم کر، تجھے تو معلوم ہے نا جب تک میں اپنے بابا کے سینے پر سر نہیں نہ رکھ دیتی ہوں سکینہ کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، میں گھوڑے اگر تو میرے بابا کو لے کر کے چلے جائے گا تو بتا آج سے سکینہ کس کے سینے پر سر رکھ کر کے سویا کرے گی، گھوڑے مجھ پر رحم کر لے میرے بابا کو نہ لے کر کے جا۔ اللہ اکبر، میرے امام پر یہ بھی ایک آزمائش آئی تھی جس سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں میرے امام اتنی ساری قربانیاں اور وہ بھی کسی اور کے نہیں ہماری بچت کے لیے ہماری خاطر اتنی ساری قربانیاں میرے امام دنیا سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت سیدہ سکینہ کو گود سے گلے سے لگایا ہے، حضرت زینب کو آواز دیتے ہیں، آواز دینے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب آج سے میں حضرت سیدہ سکینہ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، بہن زینب یاد رکھنا میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر کہہ کر کے میرے امام علی مقام پھر گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، میدان کربلا میں پہنچ کر کے میرے امام نے یہ نہیں کہ جنگ شروع کیا ہو، میرے امام کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے آپ کے بھتیجوں کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود میرے امام کا صبر تو دیکھو، میرے امام کا امام الانبیاء کی امت کے ساتھ پیار تو دیکھو، ہونا یہ چاہیے تھا امام آج کوئی تقریر نہ کرتے لیکن میرے امام کی تقریر شروع کرتے ہیں، اے یزیدیو اب بھی وقت ہے، اب بھی طائب ہو جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں نانا جان سے کہہ کر تمہاری مغفرت کروا دوں گا، اب بھی وقت ہے راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، دیکھو تمہیں میں نے علی اکبر دے دیا ہے، دیکھو تمہیں میں نے علی اصغر دے دیا ہے، دیکھو میں نے تمہیں عباس دے دیا ہے، دیکھو تمہیں میں نے قاسم دے دیا ہے، لیکن یاد رکھو اب بھی اگر تم مان گئے نا تو حضرت عباس کا قاتل مومن ہوگا، حضرت علی اکبر کا قاتل مومن ہوگا، حضرت قاسم کا قاتل مومن ہوگا، اور قاتل مومن سخت گنہگار ہوا کرتا ہے، باوجود اس کے میں وعدہ کرتا ہوں قتل عباس کے باوجود بھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روز قیامت اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہاری مغفرت کروا لوں گا، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے میرے خون کو قتل کر دیا تو قتل علی اکبر تو قتل مومن تھا، قاتل حسین قاتل عباس تو قاتل مومن تھا، لیکن قاتل حسین پھر قاتل مومن نہ رہے گا بلکہ قاتل دین ہو جائے گا، قاتل حسین قاتل مومن نہ رہے گا بلکہ قاتل دین ہو جائے گا، اور قاتل دین کی کبھی مغفرت نہیں ہوا کرتی ہے، تبھی تو اجمیر کے خواجہ نے کہا تھا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ حسن حسین، میرے امام نے فرمایا ظالموں مجھے پہچان لو، میں حسین ابن علی ہوں، میں عام مومن نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، مجھے عام مومن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، میں کوئی عام مومن نہیں بلکہ میں تو خود سراپا دین ہوں، خود سراپا دین ہوں، اور دین کے قاتل کے قاتل کی جو ہے مغفرت نہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ میرے امام اتنی زیادہ تبلیغ کرنے کے باوجود بھی ظالم بدبخت شیطان صفت یزیدیوں پر میرے امام کی تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، ظالموں نے کہا حسین ہمیں آپ کی تقریر نہیں سنی ہے، ہم آپ کی تقریر سے متاثر نہیں ہونے والے ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے اپنے سر کو بچانا چاہتے ہو، اپنے سر کو بچانا چاہتے ہو تو یزید کی بیعت قبول کر لو۔ میرے امام فرماتے ہیں ظالموں کیا سمجھتے ہو جو حسین علی اکبر کی لاشیں کو دیکھ کر کے تمہاری بیعت قبول نہ کیا، اگر حسین کو بیعت قبول ہی کرنے ہوتی تو حضرت حر سے لے کر کے علی اصغر تک کے کسی کی شہادت نہ ہونے دیتا۔ آج میں نے اتنے شہیدوں کی شہادت دے دی ہے، اتنے شہیدوں کی قربانی دے دی ہے، باوجود اس کے تم کہتے ہو یزید کی بیعت کروں گا، حسین سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
होता है। जालिम यजीदियों ने कहा अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। मैंने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मद्दे मुकाबिल के लिए बड़े बड़े नामों और पहलवानों को बचा करके रखा गया था कि जब हुसैन आएगा तो तुमने जंग करनी है, हुसैन आएगा तो तुम जाओगे मद्दे मुकाबिल में। अलगर्ज होता यही है जो नामों और पहलवान बचा करके रखे गए थे एक के बाद दूसरे हुसैन के मुकाबले में आते हैं, हुसैन से जंग करने के लिए आते हैं, लेकिन हुसैन की बारगाह में किसकी पहलवानी चल सकती है? अरे जब खैबर के जब जंगे बद्र के मौके पर, जंगे खंदक के मौके पर 1000 सवारों के बराबर अमर इब्ने अब्दे उनकी पहलवानी अली के सामने ना चल सकी, तो बताओ आज उसी के बेटे के सामने किसकी पहलवानी काम आती? अली के बेटे के सामने जो भी आता है हज़रत इमाम की तलवारें से बेकार उठती है। ऐसा लगता है कि कोई सब नहीं बल्कि आप कोई सब्जी काट रहे हो। जितने पहलवान आए एक एक करके सबको आपने जो है नारे जहन्नम के हवाले कर दिया। जब जालिमों ने ये देखा अब इस तरीके से हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इधर अमर इब्ने साद पुकार रहा है जालिमों आगे बढ़ो हुसैन का मुकाबला करो, लेकिन पहलवानों के सर को करते हुए जिन जिन लोगों ने देखा था ना कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रहा है। किसी ने अपनी जान प्यारी है, कौन जाएगा हुसैन का मुकाबला करने के लिए? हुसैन थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे, कोई नहीं आ रहा है। हुसैन अपने घोड़े को दौड़ा देते हैं, यजीदी लश्कर में कूद पड़ते हैं। हुसैन का घोड़ा जिधर जिधर गुजरता है उधर उधर जितने यजीदी आते हैं सबके सरों को कलम करता जा रहा है। अल्लाह पर हुसैन की तलवार चल रही है। आप हमारे मसले पर हमलावर होते हैं, मसले को चाक करते हैं, आप मैमने पर हमला करते हैं, मैमने को साफ करते हैं। हुसैन मुश्तबा कल्बे जिगर पर लश्कर के कल्ब पर हमला करते हैं, कल्ब को फाड़ करके रख देते हैं। हुसैन की तलवार चल रही है। आज मैदान करबला के अंदर जब हुसैन की तलवार चली है ऐसा लगता था अबू बकर सिद्दीक की सदाकत ने आकर के